نعمات عطا کی کہ جس پر ہم خالق کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کے اقرار کے ساتھ اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں کہ پروردگار، قرآن کی ہر آیت کہ جو تو نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائی ہے، ہم اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ تیری آیات یقیناً ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ تو اسی ہدایت کے ابواب میں سے جو آج کی آیت ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں پروردگار عالم مخاطب ہے اپنی پہلی حجت سے کہ جسے آدم کہا جاتا ہے۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اسماء عطا کیے اور ان اسماء کے تعلیم کرنے کے بعد جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو خدا یہاں کہتا ہے کہ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا الا ابلیس، تو سب کے سب نے سجدہ کیا آدم کو مگر ابلیس نے۔ اب یہاں رک کر سجدے کے حوالے سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کریں، مگر کب؟ خود سجدہ حقیقی، سجدے کی دو اقسام ہیں۔ ایک سجدہ حقیقی ہے کہ جو صرف اور صرف خالق کائنات کو ہوتا ہے، جب ہم سجدے کی حالت میں کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدی، تو اس سے مراد کہ وہی معبود حقیقی ہے کہ جسے سجدہ حقیقی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو خدا نے ہمارے لیے یہ چھوٹ اور اجازت دے رکھی ہے کہ خدا کی برگزیدہ ہستیوں کے سامنے بھی اگر آپ کا دل چاہتا ہے سجدہ کرنے کا تو پھر کر سکتے ہیں سجدہ، مگر اس نیت کے ساتھ کہ وہ سجدہ حقیقی نہ ہو بلکہ سجدہ تعظیمی ہو، عظمت کے عنوان سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور خود بندہ ناچیز نے بارہا علماء بزرگان کو جو ہے وہ حرم امیر المومنین میں، کربلا معلیٰ میں، حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں، حرم سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں اس انداز سے خشوع و خضوع میں آل محمد کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے دیکھا، اور خود بھی اکثر و بیشتر جب باقی زائرین کے لیے کوئی مزاحم نہ ہوں تو ہم سجدہ تعظیمی کرتے تھے، اور اس بات کا ساتھ میں اقرار بھی کر رہے ہوتے تھے اور اپنے ذہن کو یہ باور بھی یہ کراتے ہیں کہ یہ جو سجدہ میں کا انجام دے رہا ہوں یہ سجدہ تعظیمی ہے، لیکن اس میں پھر عرف کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب یہی وہ سجدہ پاکستان جیسے معاشرے میں کرے گا تو اس پر مشرک ہونے کا جو ہے وہ ٹیگ لگ جائے گا، لیبل لگ جائے گا۔ لہٰذا ایسے معاشرے میں کہ جہاں فتنہ اور شرانگیزی کا خدشہ ہو، کہ جہاں پر، اور ایسے معاشرے میں کہ جہاں پر ایک لفظ حلوہ کو دیکھ کر جو ہے وہ متشدد مزاج طبقہ اس خاتون کو مارنے پر دوڑ آئے، تو لہٰذا ایسے معاشرے میں کہ جہاں تشدد جارحیت اس قدر ہو کہ آپ کو اس چیز کا شعور نہ ہو کہ رسم الخط مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس انداز میں لکھا ہوا ہو تو انسان ایک دم نہ ہائپر ہو جائے، اور یہ پھر خود لوگوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے بلکہ مذہبی طبقے نے ممبر پر آ کر، سٹیجز پہ آ کر، تقریروں میں اپنے اپنے انداز میں اس قوم کو چپائیوں کی مانند بنا دیا ہے کہ ایک شخص آ کر من گڑت بات کرے گا تب بھی واہ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک انسان صحیح بات کرے تب بھی واہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی کرائیٹیریا طے نہیں ہے عوام کے لیے میں نے کس چیز پر داد دینی ہے۔ لہٰذا جس دن عوام کے اندر یہ شعور آ گیا کہ پڑھنے والا بات صحیح کر رہا ہے اور اس بات پر اگر اسے داد دی جائے، تب پھر یہ ہمارا معاشرہ تربیت کے وہ مراحل اور سیڑھیاں طے کرنے لگ جاتا ہے۔ وگرنہ یہ دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے کے مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اس ممبر کو، اس سٹیج کو اور اس مقام کو تربیت گاہ نہیں بنایا۔ آل محمد نے جو بتایا کہ وہ ہمارے ماننے والے ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں مغموم ہوتے ہیں، تو اس سے آگے جو ہے ہم نے قدم نہیں اٹھائے کہ آل محمد کی خوشی کے ساتھ آل محمد کی منشا اور چاہت کو کیسے پورا کیا جائے۔
لہٰذا ان چیزوں میں فرق رکھنا اور خیال رکھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ پھر وہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کا حصہ بن سکے۔ تو لہٰذا مذہبی جنون بھی انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ انسان کو اتنا بھی جنونی نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ دیر پہلے 5 منٹ اگر ایک دیندار انسان اس کے ساتھ کھڑا ہو تو 5 منٹ کے اندر اس کی 10 سے 20 غلطیاں، کوتاہیاں اور معصیت الہی کو نوٹ کرے گا، لیکن اگلے 5 منٹ کے بعد کہیں پر دیکھے گا کہیں کسی جگہ پر گستاخی ہو رہی ہے تو وہی معصیت الہی کرنے والا ایسے پیش ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی اسلام کا پیروکار ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اتنا بھی متشدد مزاج نہیں ہونا چاہیے اسلام کے حوالے سے کہ وہ باقیوں کو انسان سمجھے ہی نہ، لیکن یہ الحمدللہ اگر انسان آل محمد کی درگاہ پر اور در اہل بیت پر سجدہ تعظیمی کرے تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں تشدد نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مذہب اہل بیت میں ایک انسان گستاخی بھی کرے، یہ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں میں، یعنی ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مذہب اہل بیت میں ایک انسان حتیٰ کہ اسلام، محمد اور آل محمد کی توہین بھی کرے پھر بھی وہ واجب القتل نہیں ہے، اور اگر اس کو واجب القتل کہنے کا اختیار ہے تو حاکم شرعی کا ہے، ایک مومن کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ وہاں پر متشددانہ مزاج اپناتے ہوئے اس کے خلاف کوئی بھی عمل انجام دے۔ لہٰذا ایک انسان اگر گستاخی کر بھی رہا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ خاص قوانین ہیں کہ جو اسلام نے لاگو کیے ہیں، اور اس کی مثال اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب زمانہ پیغمبر میں ایک شخص جو ہے وہ عربی اشعار کی صورت میں پاک پیغمبر کی توہین کر رہا تھا، اصحاب لے کر بارگاہ رسول میں پہنچے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ اب ہم میں سے اگر کوئی ہوتا اور ان افراد کی طرح اگر کوئی ہوتا تو فوراً اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس کو قتل کرنا واجب ہے، لیکن یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہ اکثر میں کہتا بھی ہوں یونیورسٹیز اور باقی جو کالج سے جو احباب، اور کہ اسلام کبھی بھی خلاف فطرت نہیں ہو سکتا۔ یہ آج جو ایک نوجوان اسلام سے بیزار آپ کو نظر آ رہا ہے، شریعت اسلام سے بیزار نظر آ رہا ہے، تعلیمات اسلام سے بیزار نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار اور نمائندگان ہیں انہوں نے اسلام کو حقیقی وضاحت نہیں کیا لوگوں کے سامنے۔ جب پاک پیغمبر کے سامنے لایا گیا اس شخص کو تو پیغمبر نے مولا کائنات کو کہا کہ یا علی اس شخص کو لے جائیں اور اس کی زبان کاٹ دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہستی انفسنا و انفسکم کی مصداق ہو اور رسول کی ظاہری زبان کے پیچھے حقیقی باطن رسول تک نہ پہنچ سکے، تو یہ اسی کو زیب دیتا ہے سمجھنا کہ جو نفس رسول ہو۔ مولا کائنات اسے لے گئے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمار یاسر لے گئے، اور بعض میں یہ بھی ہے کہ مولا کائنات اسے مدینہ سے باہر لے گئے اور جا کر اس کو اونٹ، اس کی مہار اس کے ہاتھ میں دی اور کہا اے شخص اگر تجھے کوئی اور بھی چاہیے تو بتا، میں تجھے دیتا ہوں، اور مدینہ سے چلا جا۔ اب جب مولا نے اس کے ساتھ اس قدر نرمی برتی، اس قدر اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے کہ اگلے دن جب صبح نماز فجر کے وقت تمام اصحاب نماز میں مشغول ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کل جسے زبان کاٹنے کا کہا تھا وہ تو مسجد میں ہے۔ اب آئے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ دیکھا نہیں آپ نے کہ آپ نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا اور علی نے جو ہے اسے چھوڑ دیا۔ پاک پیغمبر نے کہا صبر کر جاؤ۔ اب جب نماز مکمل ہوئی تو وہی شخص آیا صفیں چیرتا ہوا اور پاک پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ کی حمد میں اشعار لکھ کر لایا ہوں۔ گویا کہ رسول نے اس کی زبان نہیں کاٹی ظاہری، بلکہ اس کی دشمنی والی زبان کو کاٹ کر محبت والی زبان عطا کر دی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ پہلے تو ہم ایسے مواقع ظاہری نہ ہونے دیں، پیش ہی نہ کریں کہ جس کے بعد ایسا ماحول بن سکے کہ ایک انسان توہین یا گستاخی کر سکے۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا کرتا بھی ہے تو پھر بھی عدالتی نظام موجود ہے، شریعت کے قوانین موجود ہیں کہ جس پر اسے سزا دی جا سکے۔ خیر بہت طولانی ہوگی ہماری بات۔
خدا نے سجدے کا حکم دیا، تمام ملائکہ کو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، تو لہٰذا اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا کے حکم پر سجدے کا انکار وہی کرے گا کہ جو یا ابلیس ہوگا یا ابلیس نما ہوگا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، چھوٹ ہو جاتی ہے سجدہ نہ کرنے کی، لیکن ایک مرحلہ یہ ہے کہ ایک انسان کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ عبادت الہی کا انجام دینا میرے لیے واجبات میں سے ہے۔ تو پھر آج سورہ انعام اور پھر سورہ اعراف کے ہم نے دو حصے کیے کہ جن میں سے آیت نمبر 120 میں خدا نے آشکار اور مخفی گناہوں کے بارے میں ذکر کیا کہ گناہ کی دو اقسام ہیں، ایک گناہ ہے وہ ہے کہ جو مخفی ہے اور ایک گناہ ہے وہ ہے کہ جو آشکار ہے۔ اور یہاں پر عرفاء کی نگاہ میں بھی جس گناہ کو قابل بخشش بتایا ہے کہ خدا آسانی سے بخش دیتا ہے، عزیزو ہم نے خدا کی قسم آج تک خدا کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ 70 مائیں اتنا مہربان ہو سکتی جتنا خدا اپنے بندے سے مہربان ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم ایک بار اگر کوتاہی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، پھر آؤ میری بارگاہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں بخشوں گا۔ پھر اگر تم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر آؤ میری بارگاہ میں۔ یہ دعائے کمیل ہر شب جمعہ کیوں ہمارے لیے تحفہ ہے آل محمد کی طرف سے؟ کیوں؟ تاکہ ہر ہفتے جو ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں ان لغزشوں کے بعد جب ہم بارگاہ خدا میں پیش ہوں تو پھر خدا کے سامنے یہ اقرار کر سکیں کہ یا رب ارحم ضعف بدنی، اور پھر لا یمکن الفرار من حکومتک، اے اللہ میں قبول کر رہا ہوں کہ مجھ سے لغزشیں، مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ اس بات کا بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ تیری حکومت اور تیری قدرت سے میں فرار نہیں کر سکتا۔ اور خدا کو اپنے بندے کی سب سے زیادہ جو پسند ہے بات وہ یہی ہے کہ ایک انسان خدا کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو لہٰذا انسان اگر اس سے مخفی گناہ ہوتے ہیں تو وہ قابل بخشش ہیں، لیکن جن پر سخت پاداش ہے وہ ہے آشکار گناہ، کہ ایک انسان کھلم کھلا جو ہے وہ معصیت الہی انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ گانے بجانے کی محافل میں وہ سر عام خود بھی ملوث اور شریک ہے اور باقیوں کو بھی شریک کر رہا ہے، اور اسی طرح جو ہے باقی سر عام گناہ جو انجام دیے جاتے ہیں جس میں خود ایک انسان بھی گالی دینے کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ باقی افراد شریک ہیں مومنین میں ان کو بھی وہ شریک گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اشکار گناہ آسانی سے خدا نہیں بخشے گا مگر یہ کہ اس پر وہ متوجہ ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 132 میں ہر انسان کے درجات کا بتایا گیا کہ اس کے اعمال کے مطابق اس کے درجات ہوں گے۔ عیون اخبار رضا میں حتیٰ کہ یہ روایت پڑی ہے کہ انسان حسرت کرے گا کہ کاش یہ چھوٹی سی میں نیکی اور انجام دے دیتا تو میرا درجہ اس سے اوپر ہوتا۔ ایک ایک درجے کے لیے حسرت کرے گا انسان، لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں، یہ جو باقی اعمال حسنہ انجام دیتے ہیں، ہر نیکی کے بدلے انسان کے درجات ہیں، تو اس کے حساب سے اس کو اس کا اجر ملے گا۔ پھر آیت نمبر 138 میں فقر یا آر کے خوف سے بیٹیوں کا قتل کرنا ذکر کیا گیا کہ جس میں زمانہ قدیم اور زمانہ جہالت میں ایک انسان فقر کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے یا آر محسوس کرتے تھے وہ کہ ان کے گھر میں بیٹی ہو تو ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا آج نام نہاد حقوق نسواں کی علمبردار خواتین کے لیے بھی قرآن کی یہ تعلیمات کافی ہیں کہ اس اسلام میں، اس شریعت نے آ کر عورت کو عورت کا مقام دیا ہے، بلکہ خود بطور خاتون خدا نے تمہیں عزت و شرف سے نوازا ہے۔ اور میں گزشتہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں، کہ وہ کھانا پکانے میں بھی، چلیں مقررن میں عرض کر دوں کہ وہ کھانا اگر بھی پکا کے دیتی ہے شوہر کو تو وہ کھانا پکا کے دینے کے لیے بھی شوہر سے اجرت کی طلبگار ہے، اور باقی اسی طرح۔ پھر آیت نمبر 139 میں مشرکین کا بتایا گیا کہ یہ
عقیدہ جبر کے قائل تھے اور ان کے اندر جو ہے وہ عقیدہ جبر کے ساتھ شرک کا مختلف قسم کا عنصر پایا جاتا تھا، کہ جس میں عقیدہ جبر کی وضاحت میں اگر میں خلاصہ کرتا چلوں تو ان کے اندر یہ برائی تھی اور یہ گناہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم جو بھی فعل انجام دے رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، الخیر والشر من اللہ، اس نعرے کے ساتھ کہ اچھائی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج یہ جو ایتھیسٹ طبقہ ہے ملحد، وہ بھی اسی چیز کو زور و شور سے ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جب ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا قیامت تک کے لیے ہر چیز کے وقوع ہونے کا عالم ہے، تو پھر میں اپنے ہر عمل میں مجبور ہوں، میں نیکی کروں گا تب بھی وہ خدا کے علم میں پہلے سے طے ہے، اور اگر برائی کروں گا وہ بھی تب پہلے سے خدا کے علم میں ہے۔ تو لیکن خدا نے اس کی نفی کی ہے کہ تم اچھائی انجام دو یا برائی انجام دو، تمہارے اختیار میں ہے۔ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام جو یہ شخص انجام دے گا یہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ اور اسی کی تفسیر میں صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا، درود پڑھ دیں امام کی ذات پہ، مولا ہم کتنے با اختیار ہیں اور کتنے خدا کے حکم اور فطرت الہیہ کے پابند ہیں؟ امام نے کہا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ جب اس نے اپنا پاؤں اٹھایا تو امام نے کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ کہا مولا بس اتنا ہی مختار ہوں۔ تو لہٰذا انسان پہلا پاؤں اٹھانے میں خود مختار ہے، وہ اگر کوئی بھی اچھا عمل انجام دیتا ہے اس کا بھی مختار ہے، اور اگر برا کام انجام دیتا ہے اس کا بھی وہ مختار ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا ہر انسان اپنے اپنے اختیار کے حساب سے اپنے عمل کی پاداش خدا سے پائے گا۔ پھر نیکی کا اجر بتایا گیا کہ ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے، آیت نمبر 160 میں اس کا ذکر کیا کہ ایک انسان اگر نیکی انجام دیتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر برائی کرتا ہے تو اسے صرف اسی برائی کا گناہ اور سزا ملے گی، اسی ایک برائی کے حساب سے۔ پھر اللہ کی 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں 165 نمبر آیت میں، کہ اللہ کی 2 نعمتیں ہیں، ایک نعمت جو ہے وہ کھیتیاں ہیں اور دوسری نعمت جو ہے وہ چوپائے ہیں۔ لہٰذا یہ جو حیوانات اور چوپائے اور مال مویشی جو ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صرف اپنے استفادے کے لیے نہ رکھیں، بلکہ اس چیز کی قدردانی کریں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ لہٰذا خود انسانیت بھی یہی ہے کہ ایک چوپائی کے ساتھ، مال مویشی کے ساتھ انسان ایسے پیش آئے کہ جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ پیش آتی ہے، جن کے اندر درد نہیں ہوتا اور رحم نہیں ہوتا، تو وہ جانوروں پر ظلم بھی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ مخلوق خدا ہے، یہ بھی خدا کے امر کے پابند ہے۔ خدا نے اگر ہمارے لیے اسے نعمت قرار دیا ہے تو ہم اسے نعمت الہی سمجھتے ہوئے اس سے استفادہ کریں، اپنے اس غصے کو شیطان کے لیے ہمیں صرف کرنا چاہیے، اس کے خلاف، نہ یہ کہ کسی چوپائی یا حیوان کے لیے۔ پھر خدا نے اور باقی نعمات کا ذکر کیا کہ جو اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو اسی سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں حقیقی قرآنی انسان بنائے، نہ یہ کہ شیطانی انسان ہم بن کر اس معاشرے میں ایک جانور کی مانند پیدا ہوں اور مر جائیں۔ تو پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں اس ماہ مبارک سے استفادہ کرنے اور تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض۔